ایک بدبخت شخص قریب آتا ہے فقال قائل منہم کسی نے آ کر کے کہا اے زید سنو سنو انشدک اللہ تبارک و تعالی اے زید میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کے بتاتا ہوں ایک بات ذرا دل سے بتائیے گا سچائی کے ساتھ بتائیے گا کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے کہنے لگا اتحبو کہنے لگا اتحبو تو یہ چاہتا ہے اتحبو انکا الان فی اہلک تو اس وقت یہ سوچ رہا ہوگا یہ چاہ رہا ہوگا کاش اس وقت تو اپنے گھر پہ ہوتا یہاں نہیں ہوتا تو اپنے گھر پہ ہوتا وَأَنَّا مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اندنا کہا کہ اور یہ چاہ رہا ہوگا کہ تیری جگہ پر ہمارے پاس مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہوتے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتے سوال کیا کر رہا ہے پوچھ کیا رہا ہے تیرے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ کاش اس وقت میں تو اپنے گھر والوں میں ہوتا بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا اور یہاں تجھے سولی پہ نہ چڑھایا جاتا تیری جگہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سولی پر چڑھا دیا جاتا ان کو قتل کر دیا جاتا آقا کریم علیہ السلام کے عاشق صحابی رسول حضرت زید کا عشق بولتا ہے کہتے ہیں کلا واللہ کہنے لگے نہیں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ آپ کیا چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں اگر اس کو سننا چاہتا ہے تو سن کہتے ہیں سن میری خواہش تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہو اور یہاں نہیں نبی اپنے گھر کے اندر موجود ہو اور سرکار کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے یہ زید کو برداشت نہیں ہے زید اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن نبی کے جسم ناز کو تکلیف پہنچے اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا ہے حضرت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہتے ہیں ما رأیت من قوم قط حب اشد حبا لصاحبہم من اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں نے دنیا میں ساتھی تو بہت سے دیکھے ہیں میں نے دنیا کے اندر دوست تو بہت سے دیکھے ہیں یار تو بہت سے دیکھے ہیں لیکن نبی کے صحابہ کی طرح کسی کو نہیں دیکھا یہ صحابہ جتنے اپنی نبی سے محبت کرتے ہیں دنیا میں کوئی اپنے یار سے اتنی محبت نہیں کرتا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر کہہ رہے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کرو اب چونکہ مجھے بھی نکلنا ہے وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے کل ہمارے قائد حضور قائد ملت بغداد شریف تشریف لے جا رہے ہیں تو ان کے استقبالیے میں بھی رہنا ہے بس ایک روایت یا دو روایت پڑھ کے گفتگو کو ختم کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے بعد جلسہ جیسے چلے گا اراکین کمیٹی کے حساب سے وہ چلے گا محبت سے ذرا بول جائے سبحان اللہ حضور سے ہم ہی عشق نہیں کرتے ہم ہی محبت نہیں کرتے حضور سے جانور بھی بے پناہ محبت کرتے حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ان کی بابت ایک مکمل واقعہ ذکر کیا گیا درر الکامنہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا عشق دیکھیے جانوروں میں کس قدر ہوا کرتا ہے کچھ مغل ایسے تھے کہ جو نصرانی بن گئے اور انہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت کو قبول کر لیا اور جیسے انہوں نے مذہب نصرانیت عیسوی مذہب کو قبول کیا نا تو نصارہ اور ان کے خاندان کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد ان نصرانی اور عیسائیوں میں سے ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں توہین کرتا ہے ایک جانور کی غیرت دیکھیے گا اس کی سرکار سے محبت دیکھیے گا آقا کریم علیہ السلام کی توہین کرتا ہے وہ تھا کون سا جانور وہاں روایت ہے وَهُنَاكَ كَلْبُ صَيْدٍ وہاں پر ایک شکاری کتا تھا جیسے ہی اس نے اس نصرانی کو سنا اس کی عیسائی کو سنا میرے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اس نے فوراً اس پر حملہ کر دیا فخشمہ اس نے اس پر پنجہ مارا اس پر قبض اس کو گرفت میں لے لیا آقا کریم علیہ السلام کی توہین کر رہا تھا اس لیے اس نے اس پر حملہ کیا جیسے ہی حملہ کیا فخلصوہ منی کچھ لوگوں نے مل کر کتے سے اس کو چھڑا لیا علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ
ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, उसने छुड़ाने के बाद जो लोग थे ना, उनमें से एक शख्स कहने लगा, हादा बेकलामी काफी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुझे मालूम है इस कुत्ते ने तुझ पे हमला क्यों किया है, तेरे ऊपर इसने तुझे अजियत क्यों पहुंचाई है, तेरे ऊपर हमला क्यों किया है? कहा किस लिए किया है? कहा तूने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन वाले जुमले बोल दिए हैं, इसलिए इसने तुझ पर हमला किया। वो कहता है नहीं मियां, इसलिए नहीं, बल्कि हादल कल्बो अजीजुन नफ्सी, ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद है, और रानी, इसने मुझे देखा था उशीरू भी अदी, कि मैं इसकी तरफ से इसकी जानिब अपने हाथ से इशारा कर रहा था। कुत्ते को शायद ये ख्याल गुजरा कि मैं इसको मार दूंगा, इसलिए इसने मुझ पर हमला कर दिया। उसने बात को टालते हुए अपनी तरफ से जवाब बनाया। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन करता है। उस कुत्ते की गैरत देखिएगा, अगर अपनी इज्जत की बात होती तो वो पहले से ईसाई के घर रहता था, किसी भी तरीके से हमला कर देता, घर छोड़ के चला जाता, कहीं भी चला जाता, लेकिन अपनी इज्जत की बात रही थी, इज्जत रसूल की बात थी, मोहब्बत रसूल की बात थी। उसकी गैरत देखिएगा आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में। वो ईसाई दोबारा तौहीन करता है। जब ये तौहीन करने पर आया, फ़अताला, सरकार की बहुत ज्यादा तौहीन की, इस कुत्ते ने फिर हमला किया और इस बार उसकी गर्दन को पकड़ लिया, खींच करके ले आया और उसको मार डाला, उसको जहन्नम रसीद कर दिया। हमने कहा देखा आपने, एक जानवर ने भी सरकार से मोहब्बत का मुकम्मल सबूत दिया है, और दुनिया वालों हमें जहन दे दिया है कि तुम अगर नबी के सच्चे आशिक हो, किसी गुस्ताखे रसूल से मिलना नहीं, किसी के यहाँ शादियां करना नहीं, उससे ताल्लुक रखना नहीं, उसके करीब जाना नहीं, उससे ऐसे ही नफरत करना जैसे मैंने इस शख्स से नफरत की है। इसलिए कि इस्लाम यही चाहता है, नबी के मानने वालों से मोहब्बत की जाए और नबी के दुश्मनों से नफरत की जाए। आला हजरत कहते हैं, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और जब मोहब्बत की बात आई तो मेरे इमाम कहने लगे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। और सुनो, इश्क़ रसूल पर जब जमे रहोगे तो दुश्मनियां भी आएंगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल की जो रिवायत मैं सुना रहा था, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, वल्लाही इन्नी ला उहिब्बुका या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया, उन्जुर मादा तक़ूल, सोच लो क्या कह रहे हो। 3 बार उसने यही जवाब दिया। आखिर में सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन कुंता तुहिब्बुनी, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, फ़अइद्दा लिनफ्सिका लिलफ़क़्रि तिजफ़ाबा, फरमाया अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो खुद को मोहताजी और गुर्बत के लिए तैयार कर लो। क्या मतलब? इश्क़ रसूल को अगर सीने से लगा कर रखोगे तो हुकूमत वक्त भी सताएगी आपको, गैर भी सताएंगे, अपने भी जो बज़ाहिर अपने लगते हैं वो भी सताएंगे, लेकिन याद रखिएगा सताए कोई भी, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क़ को नहीं छोड़ना है। बहन बेटियां यहाँ मौजूद है, माँ यहाँ मौजूद है, पैगाम लेकर के जाए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 आशिक थे, ऐसे आशिक जिनका काम था दिन में नबी के नाम पर लड़ना और रात में जो है अल्लाह की बारगाह में सरबा सुजूद होना। आका करीम अलैहिस्सलाम के इन 3 आशिकों को मुल्क शाम के एक बादशाह ने पकड़ लिया। मेरे इमाम आला हजरत अनवारुल इंतिबा फी हिल्ले निदाई या रसूल अल्लाह में इस वाक़ये को जिक्र फरमाते हैं। कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम के इन 3 आशिकों को जो मुल्क शाम के रहने वाले थे, रूम के बादशाह ने पकड़ लिया और कहने लगा, तुम ईसाईयत कबूल कर लो, अपनी बेटियां भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, बादशाहत का मालिक भी तुम्हें कर दूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम के इन आशिकों ने माल और दौलत को नहीं देखा, ऐसे परेशानी के आलम में भी सरकार को पुकारते हैं। मेरे नबी को पुकारा, मदद मिल जाती है। उसने कहा कड़ाऊ लाए जाए, उसके अंदर तेल खौलाया जाए। 3 मंगाए गए, मगर वजीर बोला एक को मेरे कब्जे में दे दो, छोटे वाले को पहले और दूसरे को डाल दो। आखिर तेल खोलाकर उनको डाल दिया गया, वो शहीद हो जाते हैं। तीसरे वाले लड़के को बादशाह का वजीर ले जाता है, अपनी बेटी से कहता
کہتا ہے تیرے حسن و جمال پر زمانہ قربان ہے، یاد رکھ اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ وہ بچی ایک دن نہیں اس نوجوان کے کمرے میں تقریباً 6 مہینے تک آتی جاتی رہی، لیکن اس کے آنکھوں میں اس کے رسول کا ایسا نور اور اس کے رسول کی ایسی چمک بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کو اس کا حسن و جمال کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آقا کریم علیہ السلام کے اس عاشق نے 6 مہینے تک اس کی جانب نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ 6 مہینے کے بعد لڑکی کہتی ہے آخر کیا وجہ ہے تو مجھے دیکھتا نہیں؟ تیرے دل میں کسی کی محبت ہے، تیری آنکھوں میں کسی کا حسن ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں میں اس نبی علیہ السلام کے حسن پر قربان ہوں جس کے لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، جس کے نور سے دنیا بنائی ہے۔ کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان بنا، کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ اب یہ دونوں جانے لگے، راستے میں گرد و غبار اٹھتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں آخر کون ہے ایسا کہ جو سامنے آ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی قریب آئے نا، قریب آنے کے بعد دیکھا جن 2 بھائیوں کو 6 مہینے پہلے کھولتے تیل میں ڈالا گیا تھا وہی نوجوان سامنے موجود ہے۔ کہا بھائی کس لیے آئے ہو؟ کہا رب قدیر نے تمہاری شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اس بھائی نے پوچھا تمہیں تو تیل میں ڈالا گیا تھا۔ ما كانت الا الغدسة التي رأيتا حتى خرجنا في الفردوس۔ عشق ایسا پیدا کرو، حکومت وقت ہو، کفار زمانہ ہو، کچھ بھی کرے مگر عشق رسول کا دامن کبھی ہمارے ہاتھوں سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں تو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان دونوں نے جواب دیا بھائی کچھ نہیں، بس تیل میں ڈبکی لگائی گئی، تمہاری نظروں میں ایسا تھا ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ نہیں نہیں تیل میں ڈالا گیا، صرف ایک ڈبکی لگی، اس کے بعد تو اللہ نے جنت الفردوس کا عیش و آرام عطا فرما دیا ہے۔ پتہ چلا جو عشق رسول میں اور محبت رسول میں جیتا وہ بھی کامیاب ہے، جو عشق رسول میں مرتا ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ میرے امام کہنے لگے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عشق رسول میں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد۔ بولیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات آپ لوگ تشریف رکھیں، دھیرے دھیرے آپ لوگ اٹھ رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو صلاۃ و سلام پڑھ لیے سلام نہ پڑھ، مفتی نیر صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی۔ ہاں ماشاء اللہ، تو زبردست گفتگو آپ نے سن لی ہے مفتی صاحب قبلہ سے ماشاءاللہ۔ تو کچھ لوگ سننا چاہتے ہیں تو کرسیاں آگے کی خالی ہو گئی، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آگے آ جائیں، آپ لوگ آ جائیں، کچھ لوگ آگے بیٹھ جائیں آ کر کے، تو